ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکروں کے لیڈروں کو طلب کیا، جو اپنے اپنے سب کے کلاسیفیکیشن درجہ بندی جو کی گئی نا، اس کا جو رہبر تھا، لیڈر تھا، ان کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے کہا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے دیکھا ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ ہدہد پتہ ہے نا آپ کو، ایک پرندہ ہوتا ہے، ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے طلب کیا۔ اس کا واقعہ جو ہے ایک لمبی حدیث ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے نکات آتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر 37 تک ہے، 37 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ انہوں نے جانوروں یعنی پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے وہ کوئی جینوین یعنی کوئی جو ہے قصور یا کوئی دلیل لے کر آئے کہ وہ کیوں ایبسینٹ تھا۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے آ کر ہدہد کہنے لگا، اور میں آپ کے پاس شہر سبا یعنی جو سبا کا ایک علاقہ تھا جو کہ یمن کے عمان کے علاقے میں موجود تھا۔ عمان اس زمانے میں یمن میں آتا تھا۔ عمان آج جو ایک بڑا ملک ہے، تو یہ عمان میں ایک شہر تھا سبا، اور وہاں کی رانی کہلاتی تھی رانی سبا، کوئن شبا جس کو بولتے ہیں۔ انگریزی میں بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا نام زلیخا تھا۔ تو کہا کہ میں قوم کے پاس گیا، قوم سبا کے پاس، ایک شہر کے پاس ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جینوین اگر اس نے ریزن نہیں بتایا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج کے پارٹ تھے، حصے تھے، اور اس کے مین کمانڈر اور بادشاہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اس لیے ان کے حکم کی تعویل کرنا، اس کو آرڈر کو فالو کرنا کمپلسری تھا۔ کوئی ان کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر کوئی ایبسینٹ یا کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحیح ریزن نہیں بتائے گا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو کہ سچی خبر ہے، اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، یہ لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، مطلب کہا کہ اس قوم کی جو بادشاہت کرنے والی ہے ایک رانی ہے، اور ہر چیز اسے میسر ہے، اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہے۔ اس کا ایک بڑا تخت ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم کو چھوڑ، اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ دیکھیے علماء اس سے لکھتے ہیں کہ جانور بھی شرک برداشت نہیں کرتے۔ مطلب ہدہد آگے بولنے لگا تعجب سے، میں نے عجیب لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ ہدہد کو معلوم ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا اس کو۔ کہا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب پرندے جانور بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنا نام جو ہے مسلمان رکھ کر بھی اور قرآن کو پڑھ کر بھی شرک کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مردوں کے پاس سجدے کرتے ہیں، درختوں کو سجدے کرتے ہیں، پتھروں کو سجدے کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہمارے قوم کے اندر لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ کبھی وقت ملا تفصیل بتائیں گے آپ کے سامنے۔ تو جانور کو بھی شرک پسند نہیں ہے۔ ہمارے بھی آس پاس کے لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں، تو آزو بازو جو جانور رہتے ہوں گے دیکھ کر بولتے ہوں گے یار یہ ایڑا تو نہیں ہو گیا مطلب وہ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کیسے انسان ہے، قرآن پڑھتا ہے اور شرک کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھتا ہے اور شرک کرتا ہے، ہدہد کے بارے میں اس کو پتا ہے پھر بھی شرک کرتا ہے۔ جانور سوچتے ہوں گے ایسا، مجھے لگتا ہے ایسا، کیونکہ ہدہد نے سوچا، دیکھا، سب دماغ بھی لگایا، لاجک بھی لگایا، اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو بولا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھتے تھے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے نا جانوروں کی باتیں، وہ اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر۔ تو کہا کہ وہ میں نے عجیب، اور وہ تعجب کرنے لگا کہ عجیب لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے اعمال شیطان نے ان کو بہت خوبصورت کر کے بتائے، مزین کر کے ایک دم بہت اچھے بتائے، جس سے وہ اللہ کو بھول گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
उसके बाद ये हुआ, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि अल्लाह को क्यों ना सजदा करे, जो आसमान और जमीन की छुपी हर चीज को जाहिर कर देता है, और तुम्हारे पोशीदा यानी छुपे हुए और जाहिर जो सामने है हर चीज को अल्लाह जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान, देखिए हुदहुद कर रहा है तारीफ अल्लाह की। हुदहुद बोल रहा है कि अल्लाह छुपे और खुले को सब जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया उसका, उसने जो बयान किया आकर, और अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक से जो बताया अपनी जात के ताल्लुक से यहां पर उसका जिक्र आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, सुलेमान ने कहा अच्छा हम देखेंगे कि तू सच बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है। कहा कि लेट आया कोई रीजन बना रहा है या वाकई में सच्चा है। ये मेरा खत ले जा और उसकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से लौट आ और देख वो क्या जवाब देते हैं। तो हुदहुद ने क्या किया, फिर खत लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उस रानी के पास गया, उसके सामने खत को छोड़ दिया और एक दीवार पे जाकर बैठ गया। मलिका ने देखा और दरबार वालों को कहा मेरी तरफ एक ग्रामी नामा डाला गया है, एक खत आया है, वो सुलेमान की तरफ से है और इसका मजमून ये है, बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके कि मुझसे सरकशी ना करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो कहा खत में लिखा हुआ है, कहा कि मुझसे सरकशी ना करो और मेरे मती फरमा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खत भेज रहा हूं, अब तुम मेरे पास चले आओ इताअत के साथ, क्योंकि वो नबी भी थे ना, तो वो डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं। आप देखेंगे नबियों ने लोगों को दावत दी, इस्लाम के बारे में समझाया, दीन के बारे में समझाया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी है और बादशाह भी है। अब उनको पता है कि वो ताकत से लोगों को बुराई से रोक सकते हैं, और अगर बादशाह लोगों को बुराई से अपने हाथों से ना रोके तो फिर उसकी ताकत का अल्लाह ने जो उसको दिया है फजल, उसका क्या फायदा। तो कहा कि तुम शिर्क से भाग आ जाओ और मती होकर, मतलब इताअत करते हुए मेरे पास आ जाओ। खत सुनकर कहने लगी कि ए अहले दरबार, उसने अपने मिनिस्टर्स से डिस्कशन किया जो उसके रियाया में थे, उसके पब्लिक में, उसकी जो महल के अंदर थे। कहा कि ए मेरे अहले दरबार, इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक तुम हाजिर ना हो और सुलह ना दो तो मैं किसी काम का फैसला करने वाली नहीं हूं। मतलब वो एक अच्छी डेमोक्रेटिक थी, बराबर लोगों को बुलाया, बातचीत की, कहा कि अब इस पर डिस्कस करते हैं क्या किया जाए, सुलेमान का तो ऐसे खत आया है। हुदहुद का एक और एक ऑब्जेक्शन था, मैंने ऐसी कौम देखी है जिस पर एक औरत हुक्मरानी करती है। मतलब हुदहुद ये बात पे भी ताज्जुब करने लगा कि औरत हुक्मरानी कैसे कर सकती है। बेशक औरत का मकाम बड़ा है, अल्लाह ताला ने उसको भी हुकूक दिए हैं, वो राय मशवरे दे सकती है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आपकी बीवियां आपको राय मशवरा देती थी और आप सुनते भी थे, और आपने कई जगह उसको फॉलो भी किया। शरीयत के अंदर, शरीयत मतलब उस शरीयत के अंदर मतलब जहां पर कुछ दीन के बारे में कुछ फैसले लेने थे, जैसे सुलह हुदैबिया का जो मामला था, मैंने इससे पहले आपको बयान किया। लेकिन हुक्मरानी अल्लाह ताला ने उसको वो सलाहियत नहीं दी, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं लिया। इसलिए आप देखिए तो उसकी कमजोरी यहां पर भी समझ में आ रही कि उसने अपने अहले दरबार से पूछा क्या किया जाए, जब तक तुम कोई राय मशवरा ना दो मैं कोई फैसला नहीं करने वाली। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू है, हुक्म दीजिए, आपके इख्तियार में है, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। उसने कहा बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और इस तरह ये भी करेंगे। मैं इनकी तरफ कुछ तोहफे भेजती हूँ, देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाता है। अब वो एक्सपीरियंस वुमन थी, उसने कहा कि अक्सर जिस कौम में जंग होती है और बादशाह जब दाखिल होते हैं तो मगलूब जो हारने वाले हैं उनको तबाह और बर्बाद कर देते, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं करते थे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपने देखा फतेह मक्का, जब मक्का जीते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सबको माफ कर दिया, यहां तक कि जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे, पागल का, मजनू का, दीवाना का, आपके फैमिली मेंबर्स को सताया, आपने सबको माफ कर दिया। तो नबी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो बादशाह करते हैं, तो वो रानी सबा ने उसका जिक्र किया कि अक्सर बादशाह ऐसा करते हैं, इसलिए लड़ाई ठीक नहीं है। कहा कि मैं कुछ गिफ्ट्स भेजती हूँ, देखती हूँ क्या आंसर आता है। उसका गिफ्ट्स भेजने का मकसद ये था कि कहीं तोहफे देखकर वो जंग से रुक जाएंगे, ये क्या जवाब देंगे, वो रिएक्शन जानना चाहती थी।
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو تحفے تم لائے ہو اس سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا پوری دنیا میں کسی کو نہیں تھا نا، تو کہ یہ تحفے میرے لیے اہم نہیں ہے، کیا تم اس کے ذریعے سے لالچ دینا چاہتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، اور ان کا وہاں سے بے عزت کر کے نکلنا اور ذلیل وہ لوگ ہوں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات لگی کہ یہ تحفے بھیج کر کیا کرتے ہیں؟ لالچ دینا چاہتے ہیں، اور ایک نبی کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اس میں غلط نہ سمجھے کہ انہوں نے تحفے بھیجا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بلکہ لڑائی کی دھمکی دے دی۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کو دنیاوی چیزوں کی خواہشات نہیں ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، یہ اپنی خود محنت کر کے جو کماتے تھے اسی سے کھاتے تھے، بلکہ قوم کے اس میں سے، یعنی جو مال تھا، جو حکومت کا جو پیسہ ہوتا ہے، اس میں سے انہوں نے کچھ استعمال نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب آفر دیا گیا کہ آپ کو مکہ کی جو ہے حکمرانی دے دیں گے، مال و دولت جتنا چاہیے اتنا دے دیں گے، خوبصورت عورت سے نکاح کروا دیں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تم اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اپنے پیغام سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت تو تمہارے اوپر لازم ہے، اگر تم نے بات نہیں مانی تو لڑائی کرنا ہوگی، جنگ ہوگی۔ یہ معاملہ اس طرح یہاں سے چلا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس نے جواب میں اپنے قاصد کا جب جواب آیا تو جو رانی سبا تھی اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملیں گی، ملاقات کریں گی، اور وہ اس کے لیے تیار ہوئی۔ اس کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا، قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر ہی ہے، پورا واقعہ تقریباً سورہ نمل کے اندر ہے، 38 سے 44 تک۔ میں ترجمہ رکھ رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ اے دربار والو، کوئی تم سے ایسا ہے؟ یہ بات کس نے کہا؟ غور سے سنیے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما برداری کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ تھے سب کو جمع کیا، جن، انسان، سب، اور کہا تم میں سے کوئی ہے تاکہ ہم اس کو نشانی بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے۔ رانی کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت بڑا مشہور تھا، خاص اسپیشل بنایا گیا تھا جس میں بڑے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تاکہ اس کے آنے سے پہلے کوئی اس کو یہاں پر لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن بولا، اس سے پہلے کہ یہ مجلس ختم ہو آپ یہاں سے اٹھے، میں اتنے ٹائم میں لے کر آ جاتا ہوں، جبکہ فلسطین اور عمان میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت دور ہے، تاکہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا میں۔ دیکھو جن ایسے ہوتے، اللہ نے ایسی رفتار ان کو دی ہے۔ اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جو کہ کتاب الہی کا علم رکھتا تھا، مفسرین میں اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون تھا، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا یہ انسانی تھا، یہ جن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ یہ کام جن سے بھی زیادہ تیز کر سکتا تھا۔ کچھ لوگ اس کا غلط ریفرنس لے کر بولتے دیکھو یہ کر سکتا تو اولیاء اللہ بھی رہتے میاں، ادھر سے ادھر اڑ کے جاتے، ادھر سے ادھر۔ اس شخص کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور آپ جو ایکس وائی زیڈ اولیاء اللہ اپنے دل سے بنائے ان کی دلیل کسی نے نہیں دی، تو ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں کچھ ایسے بندے ہوں گے جن سے اللہ کرامت کراتا ہے، اللہ ان کو کچھ چیزوں سے انعام سے نواز دیتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کے آستانے پہ جائیں، وہاں سجدہ کریں۔ جیسا یہ آدمی کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی تھی، کیا اس کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کی قوم یا بعد کے لوگوں نے کبھی کہا کہ اس کی درگاہ بنائیں گے، اس کی آستانے پہ جائیں گے؟ کون تھا؟ بہت اولیاء اللہ میں سے تھا۔ اللہ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو ایسی چیزیں عطا کی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس چیز کو لے کر آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی کرامات عام لوگوں سے بھی کروا سکتا ہے۔
جیسے حضرت مسلمہ ابن کذاب کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت مسلم جب مسلمان ہوئے، ان کا نام مسلم تھا، تو مسلمہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، کہا کہ میرے پہ ایمان لا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے ایمان ہٹا لے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو وہ آگ میں ان کو جلاتا رہے لیکن آگ میں وہ جلے نہیں. کیوں؟ اللہ کی کرامت تھی، اللہ نے ان کو بچایا. تو اللہ اپنے بندوں میں سے، نیک بندوں میں سے جسے چاہے کچھ چیزیں نواز سکتا ہے. تو کہا کہ اسے کتاب کا علم تھا. کہنے لگا میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر، نعمتیں کرتا ہوں. جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے. کتنی اچھی بات ہے. ریپیٹ کر رہے تھے کہ ہر نعمت جب ان کے سامنے آ رہی، سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے؟ اللہ کا شکر. اور پھر بول رہے بھی ہے اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، مطلب اس کی اطاعت کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کے اوپر فضل ہے. اور جو ناشکری کرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بے پرواہ ہے، اس کے ناشکری کرنے سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ جو ہے بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے. سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اسے تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. کہا کہ ملکہ جو سبا جو ہے عقل اس میں ہے، انٹیلیجنٹ، یا وہ ایسی حکومت کر رہی ہے معلوم پڑ جائے گا. کہا کہ اس کے تخت میں چینجز کر لو، ہیرے جواہرات ادھر ادھر تھوڑے سے موو کر دو. لانے کے بعد تخت کے ساتھ تھوڑا سا ایڈٹ کیا گیا، اس کو چینج کیا گیا. جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ہے یہ؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں. سبا نے اشارہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی شان شوکت اور اللہ نے جو ان کو فضل سے نوازا، ہم کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ ویسا ہی کچھ لگتا ہے. نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا، مطلب وہ عقل مند تھی عورت. کہا کہ یہ ویسا ہی ہے یا وہی ہے جو تخت میرا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی تو وہ کنفیوز ہو گئی، لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے ہی منگوایا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت ان کو دی ہے وہ اس سے باخبر ہو چکی تھی. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس سے منع کیا. اس نے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، مطلب اس نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لی، اور سلیمان علیہ السلام کو نبی جو ہے قبول کر لیا، اور جو کفر تھا اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ ایک محل میں چلے، سلیمان علیہ السلام کو ایک محل میں لے گئے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اس سے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیوں کو کھول دی. مطلب وہ جب چلنے لگی، محل کے اندر داخل ہوئی تو نیچے ایسا لگ رہا تھا پانی بہ رہا ہے، تو اس کو لگا کہ ایک پانی کا چھوٹا سا جھرنا جیسا بہتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے جو ہے کپڑے کو پنڈلیوں تک اٹھایا تاکہ پانی میں پیر رکھیں. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اس نے جیسے ہی پیر رکھا تو دیکھا پانی تو لگا ہی نہیں، وہ کانچ تھی، اور اتنی کلیئر کانچ تھی، کرسٹل کلیئر بولتے ہیں نا جس کو، کہ ایسا لگ رہا تھا نیچے جو پانی ہے وہ پانی ہی بہ رہا ہے. تو وہ بولنے لگی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے، اور اس نے حق کو سمجھ لیا اور وہ ایمان لے آئی سلیمان علیہ السلام پر. تو یہ واقعہ ہوا ہدہد کا اور رانی سبا کا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا.